کہ ہم ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں، کوئی نیک بندہ ہمیں ملے تو ہم اسے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو. اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں، پھر اس سے وعدے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، اور وقت نہیں ہوتا دوسروں کے لیے کیا مانگے گا. اور ادھر فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم ذرا خود مصلی پہ بیٹھو نا، ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے کس وقت کون دعا کر سکتا ہے. تو فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے وہ مصلی پہ بیٹھ جائے کچھ دیر، تو اس میں جلدی نہ کیا کرے، بہت دیر بھی نہ لگائے کہ گھر والے تنگ آ جائے، لیکن اپنا ایک خاص وقت بنائے، ہر کام کا ایک پرائیویٹ ٹائم، جب لوگوں کو آپ کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً اگر فجر کے وقت گھر والے سو رہے ہیں، آپ ارلی اٹھ کے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بچے سو گئے، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے ادھر مصلی پہ بیٹھ کے ہی کر لیں، یعنی اپنی دعائیں وہیں بیٹھ کے کر لیا کریں، قرآن پاک رکھ لیں، کوئی بک رکھ لیں، وٹ ایور. لیکن جب تک آپ اس مصلی پہ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. انجوائے کیا کریں. ہم تو اب کچھ اور کر رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنا لیسن بیٹھ کے یاد کر لیا کریں، کچھ بھی، اینی تھنگ. تو کم از کم روز ایک دفعہ، اتنا نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن، چھٹی کے دن، یا کوئی ایک دن جس میں آپ ذرا زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی بڑی خوبصورت ہے 39 پیج پہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. یہ بھی بخاری کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور سمندر کی جھاگ کے چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، ورنہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ڈھیر بن کے جلا ڈالتے ہیں، یعنی زیادہ ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں. بڑا گناہ تو ایک ہی بڑا نا، لیکن چھوٹے چھوٹے مل کے اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمندر کی جھاگ والی بات آتی ہے تو میرے سامنے وہی ایک پکچر آ جاتی ہے کہ چھوٹے 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 گناہ ڈھیر لگ گیا ان کا، جن کو ہم نے حقیر سمجھا وہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی بن گئے. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی حمد و ثنا. پھر آپ دیکھیں تسبیح جو ہے یہ کتنی بہترین چیز ہے. لیکن مشکل پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھنے کو یہ عمل بہت چھوٹا لگتا ہے اور آپ کہتے لو یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں آرام سے ہی کر سکتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا. اصل مشکل پابندی ہے، روزانہ کرنا. صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے. کتابیں آپ کے پاس ہیں، کتنے لوگ اب تک کرتے ہیں؟ کتابیں تو سب کے پاس، لیکن فیو ہینڈز ہیں، سارے نہیں ہیں. 100% نہیں کر رہے آپ لوگ. کتنا آسان عمل ہے لیکن 100% نہیں ہو رہا. میں چاہتی ہوں کہ یہ عمل آپ سب میں ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ ایک دن بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 دفعہ گنے تو 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. تو 24 گھنٹوں میں 2-3 منٹ نہیں اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا حل نکالا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں اپنے پڑھانے کی جگہ پر جانے کے لیے یا آفس جانے کے لیے، تو میں بیٹھتے ہی ایک اور کام کرتی ہوں. آپ کو پتا نا سواری پہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو عام طور پر میں گھر سے نکلتے ہی سبحان الذی سخر لنا اور وہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، اور جو ہی گاڑی قبلے کی طرف مڑتی ہے تو میں اللہ اکبر کر کے 2 نفل شروع کر دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اوپر اتنے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں کہ نفل پڑھنے کا ٹائم کم ملتا ہے. تو ایسے اوقات کو انسان استعمال کر سکتا ہے. اللہ ہی کہ آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں پھر تو نہیں ہو سکتا نا، پھر تو مشکل ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی ہیں تو جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں آپ بیٹھ کے آرام سے نیچے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر تیسری بات یہ کہ جو ہی نفل ختم ہوتے ہیں
تو میں تسبیح لے کے یہ تسبیح پوری کر لیتی ہوں. بعض اوقات اتنی دیر میں وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں اترنا ہوتا ہے، تو میں اس وقت تک اپنے کمرے میں نہیں داخل ہوتی جب تک میری تسبیح ختم نہ ہو جائے. تو اس طرح سفر جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا گزر جاتا ہے اور وہ دن کا ایک وظیفہ ہو جاتا ہے. عمل کب چھوٹتا ہے؟ جب سفر میں، یعنی اس طرح کے سفر میں ہوتی ہوں کہ ابھی اس وقت یہاں ہوں اور ابھی وہاں ہوں اور ابھی کوئی آ گیا اور ابھی فون آ گیا، تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر میں بیچ بیچ میں پڑھتی رہتی ہوں، مگر وہ جو ایک پابندی ہوتی ہے وہ چھوٹتی ہے. تو آپ لوگ اس وقت اس سال میں اپنی عادت کچھ اس طرح بنا لیں کہ مثلاً آپ اسی طرح عمل کر سکتے ہیں. آپ گھر سے نکلیں اس وقت، یا اگر آپ ہاسٹل کے اوپر سے آ رہے ہیں تو اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں. اترتے ہوئے سیڑھیاں تو ویسے ہی سبحان اللہ پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ادھر ادھر گھوم کے اپنی تسبیح پوری کر لیں. یا یہ کہ کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں اور ابھی لوگ آ رہے ہیں یا آپ رک کے چل رہے ہیں تو اس وقت میں پورا کر لیں. لیکن جب تک آپ اس عمل کو کسی چیز سے گرا نہیں لگائیں گے نا تو آپ کی پابندی نہیں ہوگی، اور اگر پابندی نہیں ہوگی تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ سوچے کہ یہ کام تو میں روز ہی کرتی ہوں، مثلا آپ گھر میں روز برتن دھوتے ہیں تو آپ اس میں ٹائم دیکھ لیں 2-3 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی گنے تو 100 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کیا نقصان ہے. یعنی ایک دن آپ بیٹھ کے ٹائمنگ کر لیں. پھر تسبیح نہ بھی اٹھائیں تو اتنے ٹائم تک آپ وہ تسبیح پڑھ کے بھی اس ثواب کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ایک اور حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ جو پچھلا ہے یہ تو بہت ہی مختصر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، لیکن یہ ذرا سا اس سے طویل ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو زیادہ فائدہ، لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکے تو کم از کم آدھا والا ضرور کر لیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے نا کہ میزان میں بہت بھاری ہے، تو یہ اس اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ دیں گے. اسی طرح ذکر میں ایک اور بڑی ہی بہترین چیز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. کچھ لوگ بہت اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، یا ہم مستقل مزاجی اختیار نہیں کر سکتے، یا ہم بھولتے بہت ہیں، یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کلمہ ہے یہ شیطان سے بچانے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا. اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر کوئی شخص عمل نہیں لائے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو. اور اگین پھر وہی بات ہے کہ کس کے پاس وقت ہے کہ 100 دفعہ یہ پڑھے. وقت ہوتا ہے، ہم استعمال نہیں کرنا جانتے، ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے، ہم اس کو مقرر نہیں کرتے. یعنی کتنی مفید چیز ہے کہ آپ اس کو اگر اپنی عادت بنا لیں تو ایک نہیں کئی فائدے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے. کچھ تو فضائل اعمال کی حدیثیں بہت ضعیف ہوتی ہیں، بڑے بڑے فائدے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ حدیثیں اوتھینٹک نہیں ہوتی. یہ حدیث اوتھینٹک ہے، یعنی یقینی بات ہے، آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، نمبر 2 100 نیکیوں کا لکھا جانا، پھر نمبر 3 100 برائیوں کا مٹنا، اور نمبر 4 صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے حفاظت. اور شیطان کی اکساہٹیں، وسوسے،
اس کا بھلوانا، جو بھی کچھ شیطان دشمنی میں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، ڈرانا، خوف دلانا. آپ کو پتا ہے کبھی آپ قرآن پاک کی روح سے دیکھیں کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے؟ کوئی ایک اسائنمنٹ ان کو دے دیں کسی وقت، قرآن کو ذرا دوبارہ سے پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا. یعنی شیطان کیا کیا کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، انسانی الشیطان بلواتا ہے. پھر اسی طرح ینزغ بینکم فساد ڈلواتا ہے. یعنی اور بھی اس کے بہت سے کام ہیں. شاید شیطان کے ہتھ کنڈوں میں کچھ چیزوں کا ذکر بھی ہو، مجھے نہیں اب یاد، کیونکہ 5 سال ہو گئے اس لیکچر کو. تو اینی ہاؤ، اب شیطان کے جتنے بھی وار ہیں ان سارے واروں سے یہ کلمہ آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. یعنی آپ کے اندر ایک ایمان کی ایسی طاقت ہوگی، شیطان آپ کے اوپر آ نہیں سکتا. اور یہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ان کو جن چمٹے میں اور معلوم نہیں کون کون ان کے پاس آتا ہے اور جاتا ہے، ان سب کو بھی اس سے خلاصی ہو سکتی ہے. یعنی جو اس قسم کی گفتگو فرمائے ان کو بھی یہ نسخہ بتایا کریں کہ آپ یہ عمل کریں اور پھر بتائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی. اگر یہ 100 دفعہ نہ کہہ سکیں تو کم از کم 10 دفعہ کہہ لیا کریں. کیونکہ 45 پیج پر آخر میں یہ حدیث دیکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرار کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 شخص آزاد کیے. یعنی اس کا صرف اتنا فائدہ ہے اگر 10 دفعہ پڑھے. لیکن اگر آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو پابند کر سکیں، اور اس ایج میں تو آپ کے اوپر کوئی بہت بڑے مسئلے مسائل نہیں ہیں، گھر جاتے وقت واپسی پہ اگر آپ یہ باندھ لیں، ایک تسبیح کر لیں، آتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ کر لیں، اور جاتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ کی کر لیں. اور اگر ایک دن آپ ٹائمنگ کر لیں، مثلا آپ خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ پڑھ کے یہ کلمہ 100 دفعہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. اب آپ دیکھیں کتنی آپشنز آپ کو دی جا رہی. آپ ایک کام کر لیں، وہ نہیں کر سکے دوسرا کر لیں، وہ نہیں کر سکے تیسرا کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں. خوش قسمت ہے وہ جن کے پتہ نہیں چلتا کتنی پڑھی گئی اور کتنی نہیں. حضرت فاطمہ سے متعلق یہ حدیث ہے، ان کو تسبیحات فاطمہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پہ نشان پڑ گیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر سونے کے لیے جا چکے تھے. میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو. آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہو. جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پہ جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ. یہ عمل تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہوگا. یعنی کوئی خدمتگار تمہیں دبائے بیٹھ کے تو اس سے بہتر ہے کہ تم یہ تسبیحات پڑھ کر سو جاؤ. اچھا، اس میں 2-3 اور باتیں بھی پتہ چل رہی. نمبر 1، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر والدین سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. یعنی والدین سے سوال میں نہیں آتا. یعنی کسی اور سے جیسے آپ سوال کرتے تو معیوب ہے نا،
لیکن والدین کے پاس جا کر اپنی حاجت آپ رکھ سکتے ہیں، پیغام بھی بھیج سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اب بھی ہمارے یہاں بیٹیاں عام طور پر کچھ مشکل آتی ہے تو پیرنٹس کے پاس، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کیوں آئی تھی اور کیوں پوچھا اور یہ منع ہے، نہیں، یہ شدت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل سوچا. اچھا، پھر یہ کہ جب آپ تشریف لائے تو وہ دونوں اٹھنے لگے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی بڑے کو دیکھ کر ادھر ہی مزے سے بیٹھے نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ اٹھ کر ویلکم کرنا چاہیے، خصوصاً جب آپ کے گھر میں کوئی آیا ہو. الا ہی کہ آپ بیمار ہو یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو معذوری میں آتی ہو، ادروائز کوئی بزرگ گھر میں آئے خاص طور پر تو اٹھ کے ملنا چاہیے اس کو. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ چونکہ وہ لیٹ چکے تھے، رات کا وقت تھا، تھکاوٹ کا، سونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھنے سے روک دیا کہ نہیں، تم نہیں اٹھو، ہاں لیٹے رہو، جہاں ہو وہیں رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. اچھا، دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ نے اپنی ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، جب ہی آپ کا پاؤں حضرت علی کے سینے تک جا کے لگا نا. اور مدینہ میں بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، مکہ میں اتنی نہیں ہوتی لیکن مدینہ میں ہوتی ہے، تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. اور پھر آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمتگار سے بڑھ کر ہو، اور تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ذکر الہی ہماری جسمانی تھکاوٹ کا بھی علاج ہے، ثواب کا ثواب اور سکون کا سکون. ہو دن میں ایک نماز میں، ہفتے میں ایک دن اس عمل کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں کہ نماز کے بعد کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ کے فرشتوں سے دعائیں لینی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں، کوئی نیک بندہ ہمیں ملے تو ہم اسے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں، پھر اس سے وعدے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں. اور اس بیچارے کے پاس اپنے لیے مانگنے کا بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے کیا مانگے گا. اور ادھر فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم ذرا خود مصلی پہ بیٹھو نا، ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے کس وقت کون دعا کر سکتا ہے. تو فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے وہ شخص جو خود نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائے کچھ دیر. تو اس میں جلدی نہ کیا کرے، بہت دیر بھی نہ لگائے کہ گھر والے تنگ آ جائے، لیکن اپنا ایک خاص وقت بنائے، ہر کام کا ایک پرائیویٹ ٹائم جب لوگوں کو آپ کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً اگر فجر کے وقت گھر والے سو رہے ہیں، آپ ارلی اٹھ کے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بچے سو گئے، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے ادھر مصلی پہ بیٹھ کے ہی کر لیں، یعنی اپنی دعائیں وہیں بیٹھ کے کر لیا کریں، قرآن پاک رکھ لیں، کوئی بک رکھ لیں، وٹ ایور. لیکن جب تک آپ اس مصلی پہ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. انجوائے کیا کریں. ہم تو اب کچھ اور کر رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنا لیسن بیٹھ کے یاد کر لیا کریں، کچھ بھی، اینی تھنگ. تو کم از کم روز ایک دفعہ، اتنا نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن، چھٹی کے دن یا کوئی ایک دن جس میں آپ ذرا زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، 39 پیج پہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. یہ بھی بخاری کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور سمندر کی جھاگ کے چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا نا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، ورنہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ڈھیر بن کے جلا ڈالتے ہیں، یعنی زیادہ ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں. بڑا گناہ تو ایک ہی بڑا نا، لیکن چھوٹے چھوٹے مل کے اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمندر کی جھاگ والی بات آتی ہے تو میرے سامنے وہی ایک پکچر آ جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے